اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناظرین اکرام، طب نبوی اور روحانی علاج کے پلیٹ فارم سے ہم آج آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، دراصل ہمارے اسی چینل پر بہت سارے لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی، سوالات کیے۔ ان سوالات میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال تھا وہ تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بے اولادی کا مسئلہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ادارے میں بھی جو مریض آتے ہیں وہ بھی اکثر ان میں سے یہ بات ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس چینل پر بہت سارے سوالات پوچھے جاتے تھے، ان میں سے ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا گیا اس کے بارے میں آج ہم ویڈیو یہ بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں۔ یہ آپ وعدہ کر لیں اپنے ساتھ کہ ہر صورت میں نماز ضرور پڑھیں گے۔ نماز ایسے ہی آپ پر، ہم سب پر فرض ہے، جس طرح کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا انسانی جسم کی ضرورت ہے، ہم ہوا لیتے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے چیزیں ضرورت ہیں، اسی طرح ہماری روح کو زندہ رکھنے کے لیے، ہماری روحانی طاقت کو زندہ رکھنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ معراج ہے ہم مسلمانوں کی۔ معراج کا مطلب آپ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ تو ہم چونکہ ان کے امتی ہیں، ہم انبیاء میں سے تو نہیں ہیں جو آسمان پر جائیں گے، تو ہماری معراج یہی ہے کہ ہم اگر اللہ پاک سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، پھر بھی بعض اوقات ایسی کچھ وجوہات ہو جاتی ہیں جب روحانی مسائل اور جسمانی بیماریاں انسان کو آ گھیرتی ہیں، تو اس کے لیے مستند ڈاکٹر، حکیم یا روحانی معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف۔ ناظرین کرام، یہ میں آج آپ کو یہ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں وہ قرآنی آیات پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن اور احادیث جو ہیں یہ مکمل ضابطہ حیات ہیں، اور تمام تر پریشانیوں کا حل اور مشکلات کے لیے آپ قرآن و سنت سے جو ہے وہ مشورہ کر سکتے ہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی قرآن کی دو صورتیں ہیں۔ ایک سورۃ التغابن ہے جو کہ 28ویں پارے میں ہے، 18 اس کی آیات ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں، اور دوسری سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین اکثر ہمارے گھروں میں یا ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ اگر نامردی کی وجہ سے مطلب کہ جو مرد ہے یا شوہر ہے اس کے سپرمز کاؤنٹ کم ہے، یا سپرم کی تعداد کم ہے، یا سپرم کی جو صحت ہے وہ اچھی نہیں ہے، ایسی صورت میں، یا اگر عورت میں کوئی روحانی و جسمانی مسئلہ ہے، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے ہاں اولاد تو پیدا ہوتی ہے یا حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اولاد فوت ہو جاتی ہے یا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بیماری ہے عام طور پر عورتوں میں 18 کی،
ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس سے یہ بیماری سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، روحانی ہو سکتی ہیں، جسمانی وجوہات میں عورتوں میں ٹیوبز کا معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ٹیوبز کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ کرنے سے سب سے پہلے تو گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ صرف 3 دن اگر آپ کر لیں گے، معمول بنائیں گے، تو بہت ساری خیر و برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر 3 دن کرو گے تو آپ کو واضح طور پر فرق محسوس ہوگا۔ آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی طرح کی گھر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس کو معمول بنا لو گے، سورۃ التغابن کو معمول بنا لو گے، تو انشاءاللہ آپ پر سب سے پہلے تو آپ کے بچوں پر نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ بات میری آپ لکھ لو، نظر بد کا اثر نہیں ہوگا، جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا، یہ جو جن اور اس طرح کا سایہ ہوتا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اگر کاروبار ٹھپ ہوا پڑا ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ میری بات آپ نے بڑے دھیان سے اور غور سے سننی ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے، یہ وظیفہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ نے سورۃ التغابن 3 دفعہ پڑھنی ہے اور باوضو ہو کر پڑھنی ہے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہیں آپ، دھیان کے ساتھ 3 دفعہ سورۃ التغابن پڑھیں، اور ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ آپ کو اولاد چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ تیسرے دن تک آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ 3 دن یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو معمول بناتے ہیں تو اس کے بہت فائدے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ آپ کے بچوں کو نظر بد لگتی ہے، یا کوئی بھی گھر میں کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ کر بچوں پر پھونکیں۔ آپ کا سر درد کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر پھونکیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے، سورۃ التغابن پڑھنی ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 3 دفعہ پڑھ کر اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ 3 دن بعد آپ کو حمل ٹھہر جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے، وہ صرف 1 دفعہ کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، یا جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور سورۃ یاسین 41 دفعہ اور سورۃ التغابن 41 دفعہ، یہ صرف 1 دفعہ وظیفہ کرنا ہے۔ اپنے سامنے ایک بوتل میں پانی رکھ لینا ہے، اس پر یہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میری بات پھر دھیان سے سن لو، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ یاسین اور 41 مرتبہ سورۃ التغابن، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس بوتل پر پھونک دینا ہے، دم کرنا ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ اس میں سے آپ نے اور آپ کے شوہر نے یہ پانی پینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب یہ کم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور آپ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی پر جادو ٹونے کا اثر ہے، یا بچوں کو نظر بد ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا پانی اس کو پلائیں اور اس پر تھوڑا سا چھڑکیں، انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ تو یہ دونوں وظیفے آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔